اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد علیہ السلام۔ اے عزیزان گرامی وقار، میں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کروں۔ مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ نے عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں اپنی کتابوں میں بھی بیان فرمائی، اپنے واعظ و نصیحتوں میں بھی بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ سامنے سے جا رہا تھا۔ جنازہ جیسے ہی سامنے سے گزرا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جنازے کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے تو جہاں تک استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے ساتھ چلنے میں بڑا ثواب ہے۔ حضرت حسن بصری اس کے ساتھ، جنازے کے ساتھ چلنے لگے تو اس جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی بھی چلی جا رہی تھی۔ ادھر حقیقت جنازہ اس بچی کے باپ کا تھا جو جوانی میں چلا گیا تھا اور پیچھے اپنی چھوٹی بچی کو چھوڑ گیا تھا۔ بچی روتے ہوئے جا رہی تھی اور بے انتہا اس کے آنسو رخساروں سے رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ زارو قطار روتے ہوئے ایک بات کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ اے بابا جان، آج میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا، کبھی ایسا گھر میں یا زندگی میں ایسا وقت مجھ پر نہیں آیا کہ غموں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، میرا باپ میرے سامنے سے جا رہا ہے۔ بچی روتے ہوئے جا رہی تھی، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا ایسا مت کہو، یوں کہو کہ میرے باپ پر آج ایسا وقت آیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تجھ پر نہیں، تیرے باپ پر جو آج وقت آیا ہے موت کا، یہ اس سے پہلے اس پر کبھی نہیں آیا تھا۔ جملے کو بدل دیا آپ نے، محفل میں یا قافلے میں جو تھے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ یقیناً انسان کی زندگی میں موت جیسا وقت نہ کبھی آتا ہے نہ کبھی آئے گا۔ یہ سخت ترین وقت ہے ہمارے لیے، جس کے انتظار میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی کے انتظار میں ہیں اور ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو سدھار جائیں گے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر وہ ننھی سی بچیا خاموش تو ہو گئی، روتے روتے وہ قبرستان تک گئی، دفن کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی اپنے کپڑوں کو اچھالتے ہوئے، روتے روتے دوڑتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ بھاگتی ہوئی قبرستان کی طرف گئی تو آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے کہ کل ہی اس کے باپ کا جنازہ گیا ہے اور اسے دفن کیا گیا ہے، آج یہ بچی کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھا تو دوڑتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئی اور اپنے باپ کی قبر کو لپٹ گئی، بے انتہا رونے لگی۔ باپ کی قبر کی قدموں کے پاس بیٹھ کر زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان کل کی رات آپ کی کیسی گزری؟ اس سے پہلے والی رات میں آپ کو کھانا لا کر دیتی تھی، پتہ نہیں کل رات آپ کو کون کھانا لایا ہوگا۔ اس سے پہلے والی رات میں ابا جان میرے گھر میں جب آپ تھے میں پانی آپ کو پلاتی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتی۔ اور یہ قبر کی پہلی رات میں آپ کو جب ضرورت پڑی تو آپ نے کس کو بلایا ہوگا اور کون آپ کی پکار پر آیا ہوگا؟ بابا جان جب تک آپ گھر میں تھے آپ کی ضروریات کے لیے میں ایک قدم پر کھڑی رہتی تھی، یہاں کون آیا ہوگا؟ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی قبر کے ساتھ۔ امام حسن بصری پیچھے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر اس کی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ باپ سے وہ بے انتہا محبت کرتی اور زارو قطار روتے ہوئے کہاں کہاں تک وہ کہہ گئی کہ ابا جان مجھے معلوم ہے آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اب تو دوائیاں ختم ہو گئیں، لیکن اگر درد ہوا ہوگا قبر میں تو کسی نے دوائی دی نہیں ہوگی، کس کو آپ نے بلایا ہوگا، نہ جانے کل کی رات کیسے گزری ہوگی۔ بستر میں آپ کا جھاڑ دیتی تھی اور میں بچھایا کرتی تھی، کل کی پہلی رات تھی آپ کی قبر میں، کسی نے بستر بچھایا بھی کہ نہیں بچھایا؟
وہ اپنے مرحوم باپ سے روتے ہوئے جب یہ کلام کر رہی تھی تو حضرت امام حسن بصری سے رہا نہ گیا، سامنے آ گئے، اس بچی کو اٹھا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں اے عزیزو، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے مجھے بے انتہا رونے پر مجبور کر دیا۔ میں پڑھتے پڑھتے میں بھیگ گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بچی بیٹا ایسے مت بات کرو اپنے باپ سے کہ کل کی رات کیسے گزری، میں کھانا کھلاتی تھی پہلے، اب کون کھلایا؟ میں پانی لا کر دیتی تھی، اب کون پلایا؟ میں بستر بچھاتی تھی، اب کون بچھایا؟ نہیں، اب اپنے ابا سے یوں پوچھو، اے ابا ہم نے پاک صاف کفن دیا تھا، اب تک وہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ پوچھو اپنے باپ سے کہ ہم نے کفن بہت صاف ستھرا آپ کو پہنایا تھا، وہ کفن اب تک برقرار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھو اپنے ابا سے، اے بابا جان ہم نے آپ کو غسل دیا تھا، وہ جسم اب تک صحیح سلامت ہے یا کیڑوں کی غذا بنا دی گئی؟ اپنے ابا سے پوچھو کل میں سرما لگا کر بھیجی تھی، کہیں ان آنکھوں میں پیپ تو نہیں آ گیا؟ آج اپنے باپ سے یہ پوچھو، ہم نے نہلا کر کے صاف ستھرے آپ کو بال بنائے تھے، کہیں ان بالوں میں رب ذوالجلال کی طرف سے بچھو تو نہیں چھوڑ دیے گئے؟ اپنے باپ سے یہ پوچھو، علماء سے ہم نے سنا ہے ابا جان کہ مردے کا کفن بھی ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دیا ہوا کفن بھی آپ کو نکال دیا گیا ہو اور آپ کو بے ابرو کر دیا گیا ہو؟ اس لیے کہ سنا ہے جس نے دنیا میں اپنے لباس کا خیال نہیں کیا اسے قبر میں بھی اور حشر میں بھی بے عزت و ذلیل کر دیا جائے گا۔ اپنے باپ سے یہ پوچھو کہ ابا جان تمہارے رخسار صحیح سلامت ہیں یا نہیں؟ تمہاری زبان سلامت ہے یا نہیں؟ کھانا پینا تو دنیا میں ختم ہو گیا، بچی اب یہ پوچھو کہ رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بیٹا باپ سے یہ پوچھو کہ نکیرین کس طرح سے آئے تھے، قبر کو کس طرح سے کھولے تھے، سوالات کس طرح سے کیے تھے۔ کہتے 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 امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قبرستان سے پھر آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ ان تمام چیزوں میں اے میرے عزیزوں کیا یہ عبرت کی بات نہیں ہے؟ یقیناً ہماری قبر کی وہ پہلی رات جو ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آیا ہوگا وہ وقت لے کر آنے والی ہے۔